بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین گرامی، مولانا محترم کا مختصر سا تعارف کرانا میں مناسب سمجھتا ہوں۔ آپ کا نام اسم گرامی محمد ارشد ہے۔ تعلیمی قابلیت حافظ، عالم، فاضل، جامعہ دارالسلام عمر آباد۔ تخصص فی الحدیث، مدینہ یونیورسٹی مدینہ منورہ۔ MBA، 9 چینلوں کے ذریعے دعوتی خدمات انجام دیے۔ ETV، BBC، شارجہ چینل، قطر ریڈیو۔ مختلف ممالک کا سفر اور 500 سے زائد داعی ٹریننگ کر دے چکے ہیں۔ ملیشیا، سنگاپور، کویت، سعودی، قطر، دبئی وغیرہ کے سب اسفار آپ نے کیے ہیں۔ قابل فخر بات یہ ہے کہ ہندوستان کا سب سے لمبا لائیو سوال و جواب والا چلانے کا ریکارڈ آپ نے قائم کیا۔ حاضرین گرامی، اب میں آپ کے سامنے فضلۃ الشیخ حافظ ارشد بشیر عمری مدنی حفظہ اللہ MBA کو خطاب کے لیے دعوت سکن دے رہا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب کل کفار اثیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں۔ بے پایاں لا تعداد درود و سلامتی ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں اس اجلاس اور اس جلسے کو قائم کرنے والے ذمہ دار حضرات کے خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ جو معزز علماء کرام یہاں پر موجود ہیں، بزرگان ملت، نوجوانان اسلام اور میری اور ماؤں اور بہنوں، میں آپ سب کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ آپ نے جو کچھ بھی تکلیف اٹھا کر آپ یہاں پر پہنچے ہیں اور جو کچھ بھی باتیں سننے کے لیے آپ کو یہاں پر تکلیف ہو رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے پل پل میں برکت دے دے اور آپ کو بہترین اجر سے نواز دے۔ اور گزشتہ سال نندیال اور کرنول میں بہت سارا سیلاب آیا، جس کی وجہ سے مسلم اور غیر مسلم کافی تکلیف ان کو ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیب سے ان کی تسلی فرمائے۔ اور اسی طریقے سے کچھ ہمارے بھائی جو یہاں پر آئے تھے تو جیب میں ان کے پیسے تھے، اور کچھ بہنیں جو یہاں پر آئی تھی تو سونے کی زیب و زینت لے کر آئی تھی، لیکن جیسے ہی انہوں نے یہ اعلان سنا کہ بیت المال کا یہاں پر اعلان ہوا تو الحمدللہ بھائیوں نے اپنے جیبوں میں سے پیسے انہوں نے نکالے، اور ایک بہن نے اپنے کان میں سے بالی کو نکالا، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ ایک بہن نے اپنی زیب و زینت کو قربان کیا۔ جب وہ آ رہی تھی تو سونے کی زیب و زینت لے کر آ رہی تھی، لیکن اب وہ جب گھر کو لوٹیں گی تو ایمان کی زیب و زینت لے کر لوٹیں گی انشاءاللہ۔ اور میرے سارے وہ بھائی جنہوں نے پیسہ لگایا ہے، ان کے یقیناً جیب خالی ہوئے ہیں، لیکن ان کی جھولیاں انشاءاللہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ جو ٹاپک جس پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں،
سود کی تباہ کاریاں یعنی سود کے نقصانات اور حلال کمائی کی اہمیت اور فضیلت۔ اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے دیکھتے ہیں کہ دنیا کے صحیح فلسفی اور غلط فلسفی کیا کہتے ہیں۔ صحیح فلسفے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، فلسفہ ایک ہوتا ہے غلط فلسفہ، ایک ہوتا ہے صحیح فلسفہ۔ پہلے فلسفہ کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بہت دیر سے ہمارے بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ان کے اندر چستی آ جائے۔ فلسفے کا مطلب دو فلسفی بیٹھے ہوئے تھے، درمیان میں انڈا رکھا ہوا تھا۔ دو فلسفی بیٹھے ہوئے تھے، درمیان میں انڈا رکھا ہوا تھا۔ ایک فلسفی نے دوسرے فلسفی سے پوچھا بتاؤ تو صحیح کہ یہاں پر کتنے انڈے ہیں؟ تو دوسرے فلسفی نے کہا کہ یہاں پر 3 انڈے ہیں۔ اس سے پوچھا گیا کہ یہاں پر 3 انڈے کیسے ہیں؟ کہا کہ ایک انڈا آپ کے دماغ کے اندر ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کے دماغ میں ایک انڈا آیا، اور سامنے جو انڈا رکھا ہوا وہ ایک انڈا، اور میرے دماغ میں ایک انڈا آ رہا ہے، لہذا کل ملا کر کتنے انڈے ہوئے؟ 3 انڈے ہوئے۔ اس کو کہتے ہیں فلسفی، غلط فلسفی۔ ایک میرا یا آپ کے جیسا ایک عقل مند آیا، آ کر اس نے کہا ٹھیک ہے یہ انڈے کو میں کھا لیتا ہوں، باقی کے دماغوں کے انڈوں کو آپ کھا لو۔ یہ صحیح فلسفی، یعنی مطلب یہ ہے کہ غلط فلسفی وہ ہے جو حقیقت کے خلاف بات کرتا ہے، اور صحیح فلسفی وہ ہے جو حقیقت کے برابر بات کرتا ہے۔ اسلام کبھی بھی صحیح عقل کے خلاف نہیں جا سکتا، اور صحیح عقل کبھی بھی اسلام کے خلاف نہیں جا سکتی، یہ پکی بات ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اس بات کو ثابت کرنے کے لیے 9 جلدوں کے اندر انہوں نے کتاب لکھی، اور اسلام کے جتنے تعلیمات ہیں اس کو انہوں نے ثابت کر کے بتلا دیا کہ صحیح اسلام کبھی بھی صحیح عقل سے کبھی بھی ٹکراؤ میں نہیں ہو سکتا۔ جو غلط فلسفہ رکھنے والے ہیں وہ لوگ اکثر سود لیا کرتے ہیں، سود دیا کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سود کی وجہ سے ترقی ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ سود کی وجہ سے ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، لیکن جو صحیح فلسفی ہوتے ہیں ہمیشہ سے الحمدللہ وہ اسلام کی تعلیمات فالو کرتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ سود کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ آپ اخبارات پڑھنے کے لیے ہمارے بہت سارے بھائی اخبارات پڑھتے ہیں، اخبارات پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں، ریڈیو کے ذریعے سے، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے آپ لوگ خبریں پڑھتے ہیں، اور آپ کو آتھینٹک خبریں سننے کا بڑا شوق ہے۔ تو فی الوقت دنیا کی سب سے آتھینٹک خبر میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، دنیا کی سب سے آتھینٹک اور صحیح نیوز آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اور یہ صحیح اس وجہ سے ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1400 سال سے یہ خبر دی ہے، یہ نیوز دی ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 276 میں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سود کو مار کر رہیں گے، سود کی وجہ سے تمہیں نقصان پہنچ کر رہے گا چاہے تم مانو یا نہ مانو، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ صدقات کو بڑھا کر رہیں گے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک نہیں 8 مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلان کیا کہ سود کی وجہ سے صرف تمہیں نقصان ہی ہوگا، فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اگرچہ کہ تم کتنے ہی زیادہ اس کے اوپر مطمئن نہ ہو جائے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 275، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 276، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 277، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 278، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 279، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 130، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 161، سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 39۔ ان سارے مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سود کے حرام ہونے کا اللہ نے اعلان کر دیا۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلیئر ٹیکسٹ میں کہا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہے، کلیئر ورڈ۔ مسلمان کے لیے اتنا کلیئر ورڈ آنے کے بعد پھر دوبارہ سود میں جانے کا سوال ہی نہیں اٹھتا، حرم الربا۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اگر کوئی آدمی سود کھائے گا،
سود میں کسی طریقے سے اگر وہ انوالو ہو جائے گا تو جہنم میں لمبی مدت تک پڑا رہے گا، کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں رہے، کوئی پرسان حال نہیں رہے گا۔ آج دنیا میں تھوڑی سی چمک ہے لیکن ہم فیہا خالدون، وہ لمبی مدت تک جہنم میں پڑے ہوئے رہیں گے۔ اس کی بات کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سود کھانے والے کے، جو بھی سود میں انوالو ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں نقصان ڈال کر رہیں گے۔ نقصان یا تو اس کے بچے نافرمان نکل سکتے ہیں، یا تو ان کے گھروں کے اندر جھگڑے ہو سکتے ہیں، شوہر بیوی میں جھگڑے ہو سکتے ہیں، جہاں پر سود کھایا جاتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمت نہیں ہو سکتی، نقصان ہو کر رہے گا۔ یا تو گھر کے اندر پیسہ رہے گا، صحت گر جا سکتی ہے، یا تو جس سود کی بنیاد پر وہ ترقی کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخرہم قلہ، آخری میں تو نقصان پہنچنے ہی والا ہے، کسی نہ کسی شکل میں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا شکل میں نقصان پہنچنے والا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ناشکرے اور گنہگار کو پسند